وہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. ہم جب تک اس مقام کو نہیں سمجھیں گے ان کی بات کو سمجھ سکتے نہیں. جنگل میں رہ رہا ہے ایک شخص، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کا رہنا، اگر وہ واقعی صاحب توکل ہے اور کوئی اس کی حالت ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، اسی طرح کوئی اللہ والا ہے، وہ نہیں رکھ رہا سامان، تو اس کی پہلے حیثیت کو، اس کی شان کو سمجھیں پھر بات کریں. ہم فوراً فتویٰ لگا دیں یہ درست نہیں ہے. حقیقت حال معلوم ہو تو بات ہوگی. آج کل توکل لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی بس اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اللہ پہ ہی بھروسہ ہے بھائی. بندوق آپ کے پاس ہے، اللہ نہیں چاہے گا بندوق تک آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا. بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ تعالی پر. اللہ فرما رہا ہے زندہ، حی، الحی زندہ کو کہتے ہیں. جسم میں روح ہونا، جسم میں اونچی کہیے، اگر اس کا نام زندگی ہے تو اللہ کا جسم نہیں ہے. جسم میں روح ہونا اگر یہی زندگی ہے تو اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے. پھر کیا کہیں گے؟ موت، جسم سے روح کا نکل جانا، آپ کیا کہتے ہیں؟ موت. یہ ہمارے ہاں دو باتیں ہیں، کیونکہ اس میں 5 لفظ ہیں اس آیت میں، تھوڑا تھوڑا واضح کر رہا ہوں. حی اور میت. حی زندہ کو کہتے ہیں، میت مردہ کو کہتے ہیں. سانپ کا عربی میں نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن میں آیا ہوا ہے حیہ. کیا نام ہے؟ حیہ. وہ نام بھی آیا ہوا ہے. اس کو حیہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بڑی دیر سے مرتا، وہ مرتا نہیں ہے، اس کے اندر زندگی رہتی ہے. تو زندگی کیا ہے؟ موت عادی کیا ہے؟ موت حقیقی کیا ہے؟ حیات عادی، حیات حقیقی، یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ جسم میں روح ہے زندہ ہے، جسم سے روح نکل گئی مردہ. تو یہ روح کا نکل جانا یہ موت حقیقی نہیں ہے، یہ موت حقیقی نہیں ہے. بالکل فنا ہو جانا یہ موت ہے، اور موت فنا ہونے کا نام نہیں. ہم ایک جہان سے دوسرے جہان چلے جاتے ہیں. پہلے روحوں کے جہان میں تھے، وہاں سے دنیا میں آئے، دنیا سے برزخ میں، برزخ سے آخرت میں جائیں گے. تو جب موت اور حیات کا معنی ہی معلوم نہیں ہے تو مردہ اور زندہ کی بحث کرنے والے کدھر جائیں گے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ صفۃ مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ. زندگی کیا ہے؟ یہ اس خاص خوبی کا، صفت کا نام ہے جس میں علم، قدرت اور ارادہ یہ تینوں چیزیں ہوں، اس کو حیات کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. موت کے بعد قبر، وہ بھلے سے زمین کا گڑھا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آغوش ہو، کچھ ہو، سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جس کے اندر زندگی نہیں ہے، جس کے اندر علم ہی نہیں ہے، جس کے اندر جواب دینے کی قدرت ہی نہیں ہے، جس کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے، اس سے سوال کیسا؟ پوچھ رہا ہوں. جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، علم ہے کہ جواب دے سکے، قدرت ہے کہ بول سکے، جواب دے سکے، ارادہ ہے، وہی جواب دے گا نا. پوچھ رہا ہوں. تو پھر یہ فنا تو نہ ہوا نا. یہ صرف ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا، یہ موت
کون سی موت ہے؟ اب قرآن نے ایمان کو زندگی اور کفر کو موت کہا ہے. آپ قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے. کیا سارے کافر مردہ ہیں؟ کھا بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، زندہ ہیں، ادھر سے ادھر سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا موت کفر کو، وہ کافر ہیں. ایمان والوں کو زندہ کہا، کفر کو موت کہا. تو اب پتہ کیا چلے گا کہ موت کو سمجھنا ہے. موت ہے کس چیز کا نام؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے. اب میں موت کی تمام کیفیات کو جانتا نہیں ہوں، موت کے اصل معنی جانتا نہیں ہوں، اور نبی کے لیے کہہ دوں کہ وہ زندہ نہیں ہے، تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے مجھے سیکھنا چاہیے نا کہ زندگی کس کا نام ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسری بات لاتا ہوں. مسلمان شخص ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دی، کٹ گیا، لوگوں کے سامنے دھڑ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. شہید کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہ اس کو مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے. زبان سے بھی نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں ہے، دونوں طرح کہہ دیا. نہ منہ سے کہنا ہے زبان سے کہ یہ مردہ ہے، نہ یہ سوچنا ہے، گمان کرنا ہے کہ یہ مر گیا، وہ زندہ ہے. اب وہ قبر میں چلے گئے تو زندہ تھا تو دفن کیوں کیا گیا؟ لوگ کہتے ہیں نا تم نبی کو زندہ کہتے ہو پھر دفن کیوں کر دیا؟ تو قرآن نے شہید کو زندہ کہا، کیوں دفن کیا؟ اب آپ اس کو دیکھیں، غور کریں. شہید اللہ کی راہ میں جان دینے والا کہا گیا کہ اس کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. تو جب شہید کی حیات اتنی اعلیٰ ہے، نبی کی حیات کتنی اعلیٰ ہوگی؟ اچھا، شہید کی عورت جو بیوہ ہو جائے گی وہ اپنی عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی نہیں کر سکتی. نبی کی بیوی نہیں کر سکتی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو وہ مائیں جسمانی نہیں ہیں، روحانی ہیں. جسمانی مائیں نہیں ہیں، روحانی مائیں ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ روحانی مائیں، اس لیے کہ نبی زندہ ہیں، اور نبی کی زندگی شہید سے بہت اعلیٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالی زندہ ہے، اس کو کوئی موت کا تصور نہیں، وہ بغیر جسم کے بھی زندہ ہے. اور وہ کیسا زندہ ہے میں اور آپ کیا سمجھیں گے ہمارے نزدیک؟ اچھا، اب ایک سمجھدار لوگوں کو ایک جملہ دے رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا. ہم جس چیز کو اس وقت زندگی کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، اس کا انجام کیا ہے؟ موت. کیا ہے؟ یہ میں زندگی کہلا رہی ہے، میں زندہ ہوں، اس کا انجام کیا ہے؟ موت. اس کے بعد جو زندگی ہے جس کو آپ برزخی زندگی کہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں موت ہے؟ اس کو زندگی کیوں نہیں کہتے ہو؟ سمجھداروں کو سوچنے کے لیے بات کہ جس زندگی کے بعد موت ہے اس کو زندگی کہہ رہے ہیں، اور جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے اس کو زندگی ہی نہیں مانتے. ذرا تھوڑا سا میری بات کو اچھی طرح غور کریں. یہ زندگی کہلا رہی ہے حالانکہ اس کا انجام موت ہے، اور وہ جس کا انجام موت نہیں ہے اس کو زندگی ہی نہیں کہہ رہے. تو وہ زندگی اس سے اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو سمجھو نا. تو زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں اور مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زندگی کو تو سمجھو. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کتنی حیاتیں بتائی گئی ہیں، کتنی موتیں بتائی گئی ہیں. ان کی تفصیل پڑھیں آپ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے سے پہلے میں اور کتنوں کا ذکر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ نہیں جی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی 63 برس کی زندگی شمار کرتے ہو، پہلی بھی شمار نہیں کرتے، بعد بھی شمار نہیں کرتے. میں نے کہا تم نہیں کرتے ہو، ہم تو اتنا ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ
کب سے ہیں؟ ساری کائنات سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے. اور اللہ تعالی نے ان کے لیے آگے کیا رکھا ہے ہمیں معلوم نہیں. ہاں وہ قبر میں ہیں مگر میرے یا دوسروں کی طرح نہیں ہے، وہ اعلیٰ جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ پہلے سمجھے، اس کو غور تو کرے، پہچانے تو صحیح. لوگ سمجھتے نہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا. تو اللہ تعالی کے لیے زندگی کا جب تصور ہے کہ کیا ہے، وہ خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ رکھا ہوا نہیں. ہمیں زندہ کون رکھتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ یحیی و یمیت، وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن خود اس کے لیے جب بھی سمجھیں گے تو بہت احتیاط سے. آپ نے 3 لفظ سمجھ لیے. اب ہے تسبیح اور تحمید. مختصراً چونکہ آیت آئی ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ہم چونکہ حضور نے فرما دیا نا، اللہ نے فرما دیا حضور کے لیے کہ کوئی اور اجرت نہیں چاہتے تم سے، کیا سوائے اس کے کہ رب کے فرما بردار بن جاؤ. تم رب کے بندے بن جاؤ گے، فرما بردار بن جاؤ گے، مجھے اجر تو میرا رب دے گا. تم کیا دے سکتے ہو مجھے؟ تم کیا دے سکتے ہو؟ وہ کسی صاحب نے پتہ نہیں شاید سرائکی زبان ہے یا کون سی ہے، اس میں کوئی کلام پڑھا کہ لاکھوں ہیرے دوں گا اگر آپ آئیں گے، یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ کیسی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لائق ہمارے پاس کچھ بھی. ہاں اللہ نے ہم پر ایک مہربانی کر دی. میرے بندو، نماز تم پر فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے احکام بتا دیے. جائز کرنا ہے، ناجائز سے بچنا ہے، حرام نہیں کرنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے. یہ ساری باتیں ملی ہیں تمہیں میرے نبی سے، تو نبی کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیے نا. کوئی آپ کو چھوٹی موٹی چیز دے دے تو آپ مٹھائی کھلاتے ہیں یا اس کو کچھ جا کے جوڑا دے دیتے ہیں، کوئی تحفہ دے دیتے ہیں. اور تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے تو کوئی ہدیہ تو میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نا. تو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، تم وہ ہدیہ پیش کرو جو میں کرتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں. جو اللہ درود بھیجتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق، ہم ویسا نہیں بھیج سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ ہمیں نہیں پتا ان کی شان، تو جانتا ہے ان کی شان کے مطابق، تو بھیج ان پر. تو یہ درود و سلام رکھ دیا تاکہ ان کی بارگاہ میں پیش کرے. اب اللہ کی تسبیح اور تحمید. تسبیح کہتے ہیں سراہنے کو، اور تحمید اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا. تسبیح ہو گئی پاکی بیان کرنا، تحمید تعریف کرنا. اب بہت اچھے ہو، اگلا کہتا ہے جی تھینک یو، آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، تھینک یو. آواز بہت اچھی ہے. آپ لوگوں کے کیا یہی رواج ہے نا؟ کوئی ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا. اگلا بڑا خوش ہو رہا ہے، وہ جو خوش ہو رہا ہے اس سے پوچھو یہ آواز تو نے خود بنائی ہے؟ آنکھیں تو نے خود بنائی ہیں؟ اور جی تمہارا چہرہ بڑا پیارا ہے، قد کاٹ بڑا پیارا ہے، فیگر بہت اچھی ہے، رنگ بہت اچھا ہے، اسکن بہت اچھی ہے، ہاتھ بہت اچھے ہیں، انگلیاں بہت اچھی. تعریف کرتے ہیں شاعروں نے، خاص طور پر سارا کلام ہی ان کا اسی پر چلتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تعریف کر رہے ہیں، اگلا بڑا خوش ہو رہا ہے، میری تعریف ہو رہی ہے، تو نے خود بنایا ہے؟ نہیں. یہ اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اسی لیے ہمیں جو دعا بتائی گئی، آئینہ دیکھو تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. کس نے بنایا ہے؟
پھر کہیے گا اللہ تعالی نے بنایا ہے، تو اس کی ہی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی ہی تعریف کرنی ہے، ذہن میں رہے۔ ہم دنیا والے اس بات کو بھول چکے، کھانا بہت اچھا ہے، فلانی چیز بہت اچھی ہے، منظر بہت اچھا ہے، موسم کی بات ہو، کسی چیز کی بات ہو، یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کہیں الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ پھر کہیے گا، پورا جملہ کہنا ہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ کہنا، یہ اگر آپ کی عادت بن جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں تھینک یو، شکریہ، ویل ڈن، یہ اس طرح کے لفظ کہنے سیکھ لیے ہم نے۔ ہمیں کہا گیا بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور اسی کو سراہو، اسی کی پاکی بولو۔ ایک بچے کی ابتدا آپ اسی سے کرا دیں نا، اس کو یاد کرا دیں، ساری زندگی آپ کو یاد کرانے کا ثواب، وہ جتنی مرتبہ وہ سبحان اللہ کہے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ اس کو الحمدللہ کہیں۔ ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ I'm okay، میں بہت اچھا ہوں۔ الحمدللہ کہو نا پہلے۔ کوئی پوچھ رہا ہے کیف الحال، کیا حال ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اگر اس کے بعد کوئی اور بات کہنی ہے کہہ لو، کوئی تکلیف بھی ہے تھوڑی بہت تو بتا دے، لیکن پہلے کیا کہنا ہے؟ ہم کرتے ہیں شکایت۔ یہاں سرائکی بزرگ توسا شریف کے قریب آستانہ، ان کے پاس لوگ جاتے تھے، وہ اپنی سیدھی سی زبان، سائیں خیر ہے؟ اگلا کہتا تھا جی خیر، فرمایا جاؤ خیر۔ وہ ایک صاحب کو بڑی تکلیف تھی، وہ آ گئے، انہوں نے شہرت سنی تھی، سائیں کہہ دیتے ہیں خیر ہے تو خیر ہو جاتی ہے۔ وہ آیا، سلام کیا، حضرت صاحب نے اسی طرح خیر ہے؟ کہنے لگا جی خیر ہوتی تو آتا کیوں، خیر ہی تو نہیں ہے۔ حضرت صاحب اپنی تسبیح پڑھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر خیر ہے؟ اس نے کہا جی خیر نہیں ہے اسی لیے آیا ہوں۔ وہ پھر تسبیح پڑھتے رہے۔ وہ 3-4 مرتبہ اس طرح ہوا، لوگوں نے اس کو کہا باہر چل، بات ہو گئی ہے نا، باہر چلو۔ کہ تم کہتے تھے خیر ہو جائے گی، میں نے 3-4 مرتبہ۔ ان کا کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ پوچھتے ہیں خیر، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں خیر نہیں ہے۔ ان کا یہی تو غلطی کرتا ہے تم، تجھے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ خیر ہے، الحمدللہ خیر۔ وہ پھر گیا، حضرت صاحب نے خیر ہے جی الحمدللہ خیر، فرمایا جاؤ خیر، اس کا کام ہو گیا۔ ہم کرتے ہیں شکایت، کوئی حال پوچھے کچھ کہے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ ہم نے کہنے کی عادت نہیں ڈالی۔ اچھا، کسی چیز کی تعریف کرنی ہے تو پہلے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان۔ وہ ہم نہیں، واہ 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 واہ، ہم نے اپنے لفظ نکالے ہوئے ہیں، ہم نے وہ کہنا نہیں۔ پھل بہت اچھا دیکھا، کوئی پھول بہت اچھا دیکھا، منظر دیکھا تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے کی عادت پڑ جائے تو جتنے حروف ہیں، مثلا سبحان اللہ آپ کہیں 9 حروف ہیں یا زیادہ ہیں؟ سبحان اللہ میں 9 حروف، صرف سبحان اللہ میں نے کہا محبت سے 90 نیکیاں مل گئیں مجھے۔ اور ایک روایت کے مطابق جنت میں آپ کی طرف سے ایک درخت لگ گیا۔ فائدہ ہے یا نہیں؟ کوئی بات غلط سنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی بھی ہے، لاہور پڑھنا۔ ہم کسی پہ لاہور، دیکھو جی مجھ پہ لاہور پڑھ رہا ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے کہتے رہا کرو. اس کو کہنے سے شیطان نہیں رہتا, کوئی بندش پریشانی کہاں سے رہ جائے گی. تیسرا کلمہ کیا کہہ رہا ہوں زور سے پھر کہیے. ہاں اب یاد رہے گا آپ کو. تمجید کہتے ہیں نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس میں تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے, تحلیل بھی ہے, تکبیر بھی ہے, اور پھر آخر میں آپ نے یہ کلمہ کثرت سے پڑھو, دنیا کا کوئی جادو, کوئی آپ کو بندش رہے گی نہیں. اور اس میں آپ کی 90 مصیبتوں کا علاج ہے کثرت سے پڑھیں تو. لیکن نہیں, تو ہم اللہ تعالی پر بھروسہ کریں. دیکھو چوری کب ہوتی ہے؟ حفاظت کرنے والا سو جائے, نیند آ جائے, اونگ جائے, غافل ہو جائے, یا چور تگڑا ہو اور حفاظت کرنے والا کمزور ہو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. تو ہم نے کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی.